أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اس سے پیشتر آیات میں توحید کا بیان ہوا، جس میں اللہ کی صفات کو بڑی قوت کے ساتھ پیش کیا گیا. اللہ کی صفت حی کو، اللہ کی صفت قیوم کو، صفت عزیز و حکیم اور علیم کو بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا، جس سے عقیدہ تثلیث کا واضح رد ہو گیا. وہ نجران کا وفد جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ہوا تھا اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا دعویٰ کیا، اس پس منظر میں اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ کی ان صفات کو بڑی قوت اور وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی الوہیت میں شامل نہیں ہو سکتے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان صفات سے متصف نہیں ہیں جو صفات ایک خالق کے لیے، ایک مالک کے لیے، ایک الہ کے لیے ضروری ہے. ایک الہ وہ ہوگا جو حی ہو، جو ہمیشہ ہو، ہمیشہ رہے، جو زندہ جاوید ہو، وہ حی ہوگا. اور ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ حی نہیں ہیں، ان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی ہے. اسی طرح سے اللہ کی وہ صفات جن کا یہاں تذکرہ ہوا، اللہ کا قیوم ہونا، اللہ کا عزیز ہونا، حکیم ہونا، ان تمام صفات سے یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی الوہیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور وہ عقیدہ جو عقیدہ تثلیث اللہ کی الوہیت میں شامل کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت مریم علیہ السلام کو یا حضرت جبریل علیہ السلام کو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس بات کو واضح کر دینے کے بعد پھر اس نجران کے وفد نے حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پیش کی کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہتے ہیں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا بلا، کیوں نہیں، ہاں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں. بس نجران کے عیسائی وفد نے یہ کہا کہ ہماری تائید کے لیے اتنا کافی ہے. گویا کہ انہوں نے ان الفاظ سے اپنے عقیدے پر باطل استدلال کیا. اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئیں اور ان کے اس باطل استدلال کی تردید کر دی گئی، اس کو ختم کر دیا گیا. اور اللہ کی طرف سے یہ بات اس آیت کے اندر واضح کی گئی کہ قرآن مجید کے اندر جو آیات ہیں وہ محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں. محکمات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی مراد واضح ہے، ان کے معنی معلوم اور واضح ہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی اشتباہ، کسی طرح کا کوئی شک، کسی طرح کا کوئی احتمال نہیں ہے. تو قرآن مجید کی بیشتر آیات وہ محکمات ہیں، اور قرآن مجید میں بعض آیات متشابہات بھی ہیں.
متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مفہوم وہ واضح نہیں ہے، ان کا مفہوم مجمل ہے، ان کی مراد واضح نہیں ہے، اور اس میں کئی وجوہ کا، کئی شکلوں کا، کئی معنی کا احتمال ہے۔ تو ایسی آیات بھی موجود ہیں، اور وہ لوگ جو اہل حق ہیں وہ محکمات، متشابہات سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں روگ ہے، جو حق پر چلنا نہیں چاہتے ہیں، وہ ان متشابہات کے معنی اپنی خواہش کے مطابق بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنے مطلب کے معنی اس سے بیان کرتے ہیں۔ اس طرح سے وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے، جن کو بصیرت عطا فرمائی ہے، اور جو حقیقی مومن ہیں، وہ متشابہات کے معنی اپنی خواہش کے مطابق بیان نہیں کرتے، بلکہ وہ متشابہات کے معنی محکمات کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، شریعت کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق وہ متشابہات کے معنی بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس سے پردہ اٹھایا گیا، اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، لیکن روح اللہ کا مطلب یعنی وہ روح والے ہیں۔ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم مادر میں روح کو پھونکا تھا، اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق اللہ کے حکم کلمہ کن فیکون سے ہوئی، اس لیے ان کو کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ معنی ہیں جو شریعت کی روشنی میں واضح ہوتے ہیں، جو محکم آیات کی روشنی میں معلوم ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اس کا مطلب غلط سمجھا، اور اپنے باطل عقیدے کے مطابق انہوں نے اس معنی کو استعمال کیا۔ اللہ کی روح کا مطلب وہ علیاذ باللہ اللہ کا جز ہیں، اللہ کی ذات سے نکلے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب، اس کے معنی یہ نہیں ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس سے اس آیت کریمہ کے اندر پردہ اٹھایا گیا۔ فرمایا گیا هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہی تو ہے جس نے آپ پر کتاب کو، کتاب سے مراد قرآن مجید کو اتارا ہے، منہ آیات محکمات، اور اس قرآن مجید کے اندر محکم آیتیں بھی ہیں، ہن ام الکتاب، اور وہی کتاب کی اصل ہیں۔ ظاہر ہے قرآن مجید کے اندر محکم آیتیں جن کے معنی معلوم ہے، بیشتر آیات تو وہی ہیں جو محکم ہیں، جن کی مراد بالکل واضح ہے۔ مثال کے طور پر ایک آیت کریمہ جس کا تعلق ہماری عبادت سے ہے، نماز سے تعلق ہے، یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو یہ سب آیتیں محکم ہیں، اس میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بالکل واضح حکم ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، اور یہ بالکل واضح حکم ہے۔ اسی طرح سے جو بھی آیات ہماری زندگی کے عقائد سے، عبادات سے، معاملات سے، معاشرت سے تعلق رکھنے والی ہیں، وہ تمام آیتیں محکم ہیں، واضح ہیں، ان کی مراد کوئی خفی نہیں ہے، اور یہی کتاب کی اصل ہیں، اور انہی محکم آیات کی روشنی میں متشابہات کو سمجھا جائے گا۔ اس لیے فرمایا ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، وَأُخَرُ متشابہات، یہاں وَأُخَر یہ صفت ہے، موصوف یہاں پر محذوف ہے، یعنی وَآیَاتٌ اخر، اور کچھ دوسری آیتیں متشابہ بھی ہیں۔ متشابہ کا مطلب ہی وہ ہوا جن کی مراد واضح نہیں ہیں، اور وہ آیتیں جو ہمارے کلام سے ملتی جلتی آیتیں ہیں، اور اس میں کئی معنی کا احتمال ہو سکتا ہے، لیکن جیسا کہ ابھی واضح کیا گیا، اہل حق ان آیات کو محکم آیتوں کی روشنی میں سمجھ لیتے ہیں، اور یہ آیتیں عام طور سے وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق اللہ کی ذات سے، اللہ کی صفات سے، اس کے افعال سے، اور اسی طرح سے اس نادیدہ عالم سے، یعنی عالم آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ آیتیں جو ان امور سے متعلق ہیں وہ سب کی سب متشابہ انداز کی ہیں، اب ان کو ہمیں محکم کی روشنی میں سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پر عرش کا لفظ آیا اللہ کے لیے، ثم استوى علی العرش، اب اللہ عرش پر مستوی ہوا، یہ الفاظ ظاہر ہے کہ ہماری زبان سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، لیکن اب عرش سے مراد کیا یہ ہمارا اپنا عرش، کیا یہ ہمارا اپنا تخت،
یہ نہیں، ظاہر ہے یہ ہماری زبان سے ملتا جلتا لفظ ہے، یہ متشابہ لفظ ہے، لیکن اس کی جو اصل حقیقت ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور جتنا مفہوم ہمیں سمجھنا ہے وہ مفہوم ہم سمجھ رہے ہیں۔ اللہ عرش پر مستوی ہوا، اس کا جو مفہوم ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے، وہ ہم سمجھ چکے ہیں کہ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو اس میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ لیکن استوا کی حقیقت کیا ہے، اس کا پورا مکمل علم وہ اللہ کو ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے اہل حق ایسی آیات کے سلسلے میں یہ کہتے ہیں کہ اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، استوا کو ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن اس کی کیا حقیقت ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے اس کا علم اللہ کو ہے۔ الاستواء معلوم والکیفیت مجہول، لیکن اس کی کیفیت مجہول ہے، اور اس کیفیت کے سلسلے میں ہمیں پیچھے نہیں پڑنا ہے، اس کیفیت کی تلاش اور جستجو میں نہیں رہنا ہے، اور اس کو بیان کرنا اور اس کو واضح کرنا یہ ہمارا اپنا کوئی کام بھی نہیں ہے، نہ ہمیں اس کا شریعت نے مکلف بنایا ہے۔ اسی طرح کی جو بھی آیات ہیں، کرسیہ السماوات والارض، اب اس سے ہم سمجھ رہے ہیں اللہ کی کرسی، لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری جیسی کرسی ہو، بلکہ یہ ہے کہ ہم مفہوم سمجھ رہے ہیں، اس میں اللہ کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کی قوت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کے عزیز و حکیم ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ باتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں، لیکن اس کی کیفیت، اس کی صورت کیا ہے اس کا علم اللہ کو ہے۔ تو اس طرح کی جو بھی آیات ہیں وہ متشابہ ہیں، متشابہات کو ہمیں محکم کے روشنی میں سمجھ لینا ہے، اور اس کی حقیقت کی تلاش اور جستجو میں نہیں پڑنا ہے۔ یہی بات اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، کہ وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہے، زیغ کا مطلب کجی ہے، جو حق پر چلنا نہیں چاہتے ہیں، ٹیڑھا مزاج رکھتے ہیں، تو ان کا عمل یہ ہوتا ہے فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ جو متشابہ آیتیں ہیں ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بس اسی کی تعویل، اس کی تفسیر، اس کی تلاش اور جستجو اسی میں وہ پڑے رہتے ہیں، اور یہ ان کی یہ جستجو ہوتی ہے کوئی اچھے کام کے لیے نہیں ہوتی، ابتغاء الفتنہ، قرآن مجید نے کہا وہ فتنے کی تلاش، فتنے کی جستجو میں خود بھی فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، وہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور دوسرا ان کا مقصد وہ ابتغاء تأویلہ، اس کے غلط معنی کی تلاش اور جستجو۔ یہ غلط کا لفظ جو یہاں بڑھایا گیا ہے وہ پس منظر میں اس کے سیاق و سباق کو دیکھ کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ بس غلط معنی کی تلاش و جستجو اپنی خواہش کے مطابق، اس لیے کہ فتنہ پروری ان کا مزاج ہے، اور غلط معنی کی تلاش جو ان کے خواہش کے مطابق ہو اسی معنی کی تلاش اور جستجو میں وہ رہتے ہیں۔ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ، حالانکہ اس کی تأویل، اس کے صحیح معنی، اس کی صحیح مراد، اس کی صحیح حقیقت وہ کوئی نہیں جانتا ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، اس کو اللہ کو اس کا علم ہے۔ کرسی کی صحیح حقیقت وہ اللہ کے علم ہے، عرش کی صحیح حقیقت وہ اللہ کے علم ہے، استوا کی صحیح کیفیت وہ اللہ بہتر جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا، اور یہ ایک بات اور اس طرف سمجھ لیجئے کہ یہاں خاص طور سے وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، اس سے اشارہ اہل کتاب کی طرف ہے۔ اہل کتاب میں یہود، نصارہ خاص طور سے وہ آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، اور ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلی، یہ انہی لوگوں کا عمل ہے، خاص طور سے یہودیوں کا عمل ابتغاء الفتنہ، اور عیسائیوں کا عمل وابتغاء تأویلی۔ قرآن مجید نے دونوں چیزوں کو گویا کہ یہاں جمع کر دیا ہے۔ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو علم میں پختہ کار ہیں وہ یوں کہتے ہیں یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ محکمات، متشابہات، یہ سب آیتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، کل من عند ربنا، ان میں ہر چیز، ہر آیت وہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یہ اس ایمان کا وہ اظہار کرتے ہیں، وہ محکم کو بھی مانتے ہیں، متشابہ کو بھی مانتے ہیں، کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، بلکہ قرآن مجید نے کہا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر وہ لوگ جو اہل عقل ہے، یعنی جو عقل سلیم رکھتے ہیں، وہ محکمات، متشابہات سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور حق کی راہ میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، وہ گمراہ نہیں ہوتے۔ اور وہ لوگ جن کے پاس عقل سلیم نہیں ہے بلکہ جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ ان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے اور وہ گمراہی کی طرف ان کے قدم بڑھتے رہتے ہیں۔
بہرحال اس آیت کریمہ سے ہمیں بڑی رہنمائی ملی ہے کہ اللہ کے کلام پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، اور وہ آیات جو محکمات ہیں ان پر عمل کرنا ہے، اور وہ آیات جو متشابہات ہیں ان کی غلط تعویل، غلط معنی بتا کر گمراہ نہیں ہونا ہے، جیسا کہ اہل کتاب گمراہ ہوئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔